محبت ایک طرف عبادت تھی، دوسری طرف محبت تھی. ایک طرف عبادت تھی، دوسری طرف محبت تھی. عبادت اور محبت کے مقام میں فرق کیا ہے؟ نبی کی تابع داری کرو تو عبادت ہوتی ہے، لاب دہن مبارک چوم کے ماتھے پہ لگا لو تو یہ محبت ہے. عبادت ہے، یہ محبت ہے. اب حضرت علی نے کیا کیا؟ عبادت کو محبت پر قربان کر دیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ عبادت کو محبت پر قربان کر دیا. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ میں یہ لمبا واقعہ ہے، میں بڑے طریقے سے آپ کو سناتا، لیکن میں اب آپ کو مزید تھکانا نہیں چاہتا. آپ نے کیا کیا کہ عبادت کو محبت پر قربان کر دیا. وجہ کیا تھی؟ کہ عبادت کے بدلے میں جنت ملتی ہے، محبت کے بدلے میں درشن ملتا ہے. محبت کے بدلے میں درشن ملتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ عبادت کے بدلے میں جنت ملتی ہے، محبت کے بدلے میں درشن ملتا ہے. اب یہاں ایک فقیرانہ بات بتانا چاہتا ہوں. ایک نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کو معبود سمجھ کر، اس کی ارکان متعین ہیں، اس کی کیفیات متعین ہیں. ایک نماز پڑھی جاتی ہے عبادت سمجھ کر، اس کا وقت متعین ہے، اس کے ارکان متعین ہیں، اس کی تعداد متعین ہے. یہی نماز ہے جب بندہ عبد بن کر اور اللہ کو معبود سمجھ کر نماز پڑھتا ہے تو فرض کی ادائیگی ہوتی ہے. جب بندہ محب بن کر اللہ کو محبوب سمجھ کر نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز ملاقات کا سبب بنتی ہے. اب کیا ہوا کہ جب یہ محبت دیدار کا سبب بنتی ہے تو حضرت علی کی کنڈلی میں تیر لگا، نکالو تو درد ہو رہا تھا. اور جب ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں نا تو ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے بے ہوش کرنے والا. وہ پہلے نبضیں چیک کرتا ہے، بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، ہارٹ بیٹ چیک کرتا ہے، اس کے بعد وہ مریض کو بے ہوش کرتا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر اپنے نشتر چلاتے ہیں، اپنے بلیڈ چلاتے ہیں اور اس کو چیرتے ہیں اور چیر پھاڑ کرتے ہیں. جو انہیں کرنا ہوتا ہے اس بے ہوشی کے بعد کرتے ہیں. لیکن وہ بے ہوشی اصل میں ہوتی کیا ہے؟ وہ بے ہوشی ہوتی ہے کہ دماغ اور دل کو جان سے اور جسم سے بیگانہ کر دیا جاتا ہے. دماغ کو سلا دیا جاتا ہے اور دل کو درد سے ناآشنا کر دیا جاتا ہے. تب جا کے کہیں جا کے بلیڈ ڈاکٹروں کا چلتا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ آقا کریم نے فرمایا علی کو چھیڑنا نہیں، جب یہ نماز میں کھڑا ہو تو تیر نکال لینا. اب جب تیر نکالا تو درد نہیں ہوا. اب مجھے بتاؤ کہ دل کو کسی نے سلایا تھا، دماغ کو سلایا تھا یا حرام مغز کو سلایا تھا؟ نہیں. ہوا کیا تھا؟ جب علی نماز پڑھ رہے تھے تو وہ درشن کر رہے تھے. جب درشن کر رہے تھے تو درد سے بیگانہ ہو گئے تھے، درد سے بیگانہ ہو گئے تھے. اب اس کے پیچھے میں قرآن سے دلیل لاتا ہوں. قرآن میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت زلیخا جب حضرت یوسف پر عاشق ہوئی تو امیران مصر کی عورتوں نے تانا دیا. اب جب انہوں نے تانا دیا تو بدلے میں زلیخا نے دلائل نہیں دیے. اب میں اہل علم کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اور عزیز سلطانی صاحب اور حسن رضا صاحب اور علماء توجہ کرنا. اس نے دلائل نہیں دیے، انہوں نے دلائل نہیں دیے کیونکہ دلائل عقل چاہتی ہے، دلیل عقل کا مطالبہ ہے. اور یہ معاملہ عقل کا نہیں تھا، دل کا تھا. تو یاد رکھو، عقل دلیل مانگتی ہے، دل دیدار مانگا کرتا ہے. عقل دلیل. انہوں نے دلائل دینے کی بجائے کھانا کھلانے کے بعد تیز دار چھریاں اور سیب ہاتھ میں دینے کے بعد حضرت یوسف کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی کہ ایک عرض سنو
اس دروازے سے اندر آنا ہے، اس دروازے سے باہر جانا ہے، مگر نقاب ہٹا کے آنا ہے۔ اب جب نقاب ہٹایا، سامنے سے گزرے، تو اب وہ چھریاں چل رہی ہیں، انگلیاں کٹ رہی ہیں، چھریاں چل رہی ہیں، انگلیاں کٹ رہی ہیں، اور درد کا احساس نہیں۔ یہ درد کا احساس مرزا صاحب کب ہوا؟ جب حضرت یوسف نظروں سے اوجھل ہوئے۔ جب تک نظروں کے سامنے تھے درد نہیں تھا، نظروں سے اوجھل ہوئے تو درد ہوا۔ جب تک علی نماز میں نہیں تھے درد ہو رہا تھا، جو ہی نماز میں آئے درد سے بیگانہ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، وہ دیدار کر رہے تھے۔ اس لیے حضرات محترم، محبت کا مقام اور ہے، عقل کا مقام اور ہے، اور یہ جو آپ آقا کریم کا نام سن کے جھوم جاتے ہو نا، یہ سارا محبت کا کھیل ہے، یہ سارا محبت کا کمال ہے۔ اور یہ میری بات آپ نے میرے منہ سے کئی بار سنی ہوگی کہ محبت نہ کی جاتی ہے نہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں جی محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ محبت نہ کی جاتی ہے نہ ہو جاتی ہے، یہ تو گھر رسول سے عطا ہوتی ہے۔ کاریگروں نے ہیں، وہ گھر بھی کاریگر نے بنایا، یہ گھر بھی کاریگر نے بنایا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے اور وہ لوگوں کے گھر کہلاتے ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جب آپ عبداللہ کے گھر میں جاؤ گے تو وہاں جا کے پوچھو گے کہ قبلہ کس طرف ہے، اور جب اللہ کے گھر میں آؤ گے تو قبلہ نہیں پوچھنا پڑتا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا گھر وہ ہوتا ہے جو قبلہ کا پتہ دیتا ہے۔ اللہ کا گھر وہ ہوتا ہے جو قبلہ کا پتہ دیتا ہے، اور الحمدللہ جس گھر سے قبلے کا پتہ چلے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور جس گھر سے مدینے والے کا پتہ چلے وہ مومن کا گھر ہوتا ہے، وہ مومن کا گھر ہوتا ہے۔ اب اس مختصر وقت میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں چھیڑنا چاہتا کہ کافۃ للناس کی تفسیر و تشریح کیا ہے، اور بشیر کون ہوتا ہے اور نذیر کون ہوتا ہے۔ یہ بڑا طویل اور توجہ طلب عنوان ہے، تو میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ میں ایک ہی بات کر کے نا بڑی خوبصورت اس پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ سقراط کہتا ہے کہ میں چھوٹا بچہ تھا، بڑا فلسفی گزرا اپنے زمانے کا، اور کہتا ہے میں لڑکپن میں تھا تو اپنے گاؤں میں گزرتا تھا تو وہاں کمہار ایک برتن بنایا کرتا تھا، اور میں بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا، ہر روز بیٹھتا۔ ایک دن میں نے کہا بابا جی ایک بات پوچھنی ہے۔ بابے نے بڑے خوش ہو کر کہا جی پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بابا جی مٹی کا بڑا سارا پیڑا ہوتا ہے، اور چرخے کبھی دیکھا ہے جو برتن بنتے ہیں، اب تو نہیں بنتے لیکن اگر دیکھیں تو ایک بڑے چرخے پہ مٹی رکھتے ہیں، وہ چرخہ تیزی سے گھومتا ہے اور کمار اپنے ہاتھوں سے نا زاویے بدل بدل کے مٹی کے اس پیڑے کو ایک برتن میں بدل ڈالتا ہے، وہ برتن بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جب مٹی کا پیڑا رکھتے ہو اور گھماتے ہو تو بتاؤ یہ خاکہ بنتا کہاں ہے، اس کا خاکہ کہاں بنتا ہے؟ اس نے کہا جی میرے دل اور دماغ میں بنتا ہے۔ اس نے کہا جی بڑی خوشی کی بات ہے، میں تو بڑا خوش ہوا ہوں، تالی بجائی اس نے۔ پھر اس نے اگلی بات پوچھی کہ یہ بتاؤ کہ خاکہ تو تمہارے دل میں بنتا ہے، لیکن میلے میں جب برتن بکتے ہیں تو تیرے برتن سب سے نمایاں ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا باقی لوگ صرف فن سمجھ کر بناتے ہیں، میں محبت سے بناتا ہوں، میں محبت سے بناتا ہوں۔ اس نے تالی بجائی، اس نے کہا میں سمجھ گیا۔ اس نے کہا تو کیوں سمجھا؟ اس نے کہا اسی لیے کائنات میں انسان نرالا ہے کہ اللہ نے اسے کن سے نہیں محبت سے بنایا ہے، کن سے نہیں بنایا، محبت سے بنایا ہے۔ اب آخری بات ہے، یہاں میرا اس کا اختلاف ہوتا ہے، اس کی راہ الگ ہو گئی، میری الگ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا بابا جی دل میں کوئی خواہش ہو جو چاہتے کوئی پوری ہو گئی، اس بڑھاپے میں پوری ہو جائے۔ اس نے کہا جی بس ہاں ایک خواہش ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا دل کرتا ہے کہ ایسی شاہکار شے بنا لوں جو نہ پہلے کسی نے بنائی ہو نہ بعد میں کسی نے بنائی ہو۔
نہ بعد بنا سکے نہ پہلے بنا سکے. اس نے تالی بجائی اور خوش ہوا تو وہ تو انسان کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو بات اللہ کی طرف لے جاتا تھا کہ اللہ کس محبت سے بندے کو بناتا ہے. تو جب اس نے پوچھا کہ میری خواہش ہے، اب وہ برتنوں کا خالق ہے، توجہ رکھیے گا، وہ برتنوں کا خالق ہے اور رب کائنات کا خالق ہے. خالق یہ بھی ہے، خالق وہ بھی ہے. یہ برتن تخلیق کرتا ہے، رب کائنات تخلیق کرتا ہے. اس نے کہا تیرے دل میں کوئی خواہش؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی شاہکار چیز بنا کے جاؤں جو نہ پہلے کسی نے بنائی ہو نہ بعد بنا سکے. اس نے تالی بجائی، نہ جانے اس کا کیا خیال ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر بابے کی یہ خواہش ہے کہ ایسی شے بنا جاؤں نہ پہلے بنی ہو نہ بعد کی بنا سکے، اس کی تو صرف خواہش تھی، رب نے مصطفیٰ بنا ڈالا. مصطفیٰ کو بنایا کہ نہ پہلے ایسا کوئی دنیا میں رب نے ایسا محبوب بھیجا ہے نہ بعد میں آئے گا. اللہ رب العزت بھیجنے میں بے مثل ہے، ہمارا آقا آنے میں بے مثل ہے. اب ایک بات اور سناتا ہوں آپ کو. حضرت علی کی نماز قضا ہوئی، مشہور بات ہے نا، آپ نے سن رکھا ہے. آپ کے آنسو جاری ہوئے، کب جاری ہوئے؟ جب وقت ختم ہو گیا، جب وقت گزر گیا. سرکار آنسو کی وجہ سے سرکار کی آنکھ کھل گئی. آپ نے پوچھا علی کیوں روتے ہو؟ جب سے اٹھ کے آئے تھے، میرے نبی گھر سے آئے تھے. یہ عالم دنیا میں، وہ عالم برزخ میں، تو جو عالم دنیا میں ہو کر عالم برزخ والوں کا امام ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ جہاں کیا اور وہ جہاں کیا ہو سکتا ہے. تو بات سمجھ میں بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جو اس جہان میں ہو کر عالم برزخ والوں کو نماز پڑھا سکتا ہے، وہ عالم برزخ میں ہو کر یہاں بھی امامت کر سکتا ہے، نگرانی کر سکتا ہے، خیریت معلوم کر سکتا ہے. تو جو یہاں رہ کر اس جگہ کا امام ہے، تو اس کے لیے کیا یہ جہان کیا وہ جہان. کتنی شان والا نبی ہے ہمارا، کتنی عظمت والا نبی ہے ہمارا. اس لیے میرے دوستو، اب بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. میں آپ کو بہت سارا کچھ بتاتا، نور کے بارے میں، حاضر کے بارے میں، ناظر کے بارے میں، بشر کے بارے میں، لیکن انشاءاللہ یہ آج کی بہت خوبصورت اور نور محفل ہوئی ہے. میں یقین جانے بڑا لطف محسوس کر رہا ہوں، بڑی کیف محسوس کر رہا ہوں. میں اس بستی کے رہنے والے جتنے بھی ہیں، میں کس کس کا نام لوں، کس کس کا نام نہ لوں. اگر کچھ نام لیے تو کچھ رہ جائیں گے، کچھ لے لوں گا تو پھر مجھے ارمان رہے گا. تو نام کس کس کا لوں؟ ارے مجھے نام لینے کی ضرورت کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی مشن صاحب اپنے دوستوں کو بھیجا ہوا تھا، جنگی قافلے بھیجے ہوئے تھے. ایک جنگ سے نا تو محاذ پر مسلمان لڑ رہے تھے اور امیر المومنین تک اطلاع آ رہی تھی. اور اس وقت ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے، چٹھیاں بھی نہیں ہوتی تھی. یہی قاصد ہی آیا کرتا تھا، دوسرے دن تیسرے دن کو پہنچتا تھا. ایک دن ایک بندہ آیا، آپ نے پوچھا بتاؤ جنگ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین حالت تو بہت اچھی ہے، ہمیں فتوحات ہو رہی ہیں. تو آپ نے پوچھا فلاں کا کیا ہوا؟ آپ نے کہا امیر المومنین وہ شہید ہو گیا. پھر اس نے ایک اور نام لیا، جی فلاں بھی شہید ہو گئے، فلاں بھی شہید ہو گئے، فلاں بھی شہید ہو گئے. پھر آگے کہنے لگا یا امیر المومنین کچھ ایسے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں کہ میں کیا نام بتاؤں، آپ نہیں ان کو جانتے. کچھ ایسے لوگ بھی شہید ہوئے کہ جن کے نام آپ نہیں جانتے. عمر فاروق نے کہا بھائی عمر کے جاننے یا نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے، ان کی پہچان تو وہاں ہو گئی ہے جہاں عمر بھی اپنی پہچان کروانے کے لیے تڑپ رہا ہے. ان کی پہچان وہاں ہو گئی ہے جہاں عمر بھی اپنی پہچان کروانے کے لیے تڑپ رہا ہے. کہ جو نبی کا میلاد بناتے ہیں ان کا مجھے تعارف کروانے کی ضرورت ہے. جن کے مال کو نبی نے اپنے ذکر کے لیے پسند فرمایا. میں آج دل کو بھی ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز میں تاخیر ہو گئی، بڑی دیر سے آئے. صحابہ کو فکر ہو گئی کہ آقا آئے نہیں ہیں، ادھر سورج شروع ہونے والا ہے. اتنے میں سرکار تشریف لائے، نماز پڑھائی. نماز کے بعد مڑے اور کہنے لگے آپ کو پتہ ہے دیر سے کیوں آئے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ آج میں اندر مصلے پہ تھا کہ مجھے اونگ آئی اور رب میرے پاس آیا اور بڑی حسین صورت میں آیا.
رب میرے سامنے آیا اور بڑی حسین صورت میں آیا اور اس نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا. دست قدرت میری ارے تین تجلہ نہیں برداشت کر سکتا اور ادھر پورا ہاتھ رکھ دیا, پورا دست قدرت رکھ دیا. آپ فرماتے ہیں ٹھنڈک میرے سینے تک آئی, ٹھنڈک میرے سینے تک آئی. اور فرماتے جو ہوا کیا, فرماتے جو ہو چکا تھا نا اور جو قیامت تک ہونے والا تھا سارا میری نظروں کے سامنے آ گیا, سارا میری نظروں کے سامنے آ گیا. یہ 2-3 دن پہلے میں ایک جگہ قیام کی, وہ خلیفہ شفیق صاحب جانی شریف کے خلاف گیا ہیں مرید کے میں, جو پرسوں سنی کانفرنس کی ادھر بہت بڑی یہ پاکستان سنی تحریک والوں کی, ادھر میں نے بھی خطاب کرنا تھا. رات کو قیام کیا تو ان کے کمرے میں ایک سکرین لگی ہوئی تھی, اس پر تھوڑی تھوڑی تصویریں جو میں نے کہا یہ کیا میری کیمرے لگے ہوئے. میں نے دیکھا تو مسجد کے نیچے والا حال بھی اس کے سامنے تھا, اوپر والا بھی, باہر سے جو گزرتا تھا وہ بھی, حتیٰ کہ ایسا صاحب اور مسعود بھائی کو بھی جو میں نے کمرے میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا مجھے باہر کھیل رہے ہیں. اب وہ سارے کیمرے تھے, میں ایک جگہ بیٹھا تھا اور ان کا وہ پورا آستان میری نظروں کے سامنے تھا. اگر کیمرے کی آنکھ کا یہ کمال ہے تو مصطفیٰ کی آنکھ کا کیا کمال ہے. پھر آج ناگ احمد نگر میں یہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں جو یہاں ہو رہا ہے, یہ غیر معمولی واقعہ ہے نا. محفل میلاد ہو رہی ہے, اتنے لوگ کٹھے ہیں, تو اگر عام مخلوق نظروں میں گزری ہوگی تو ایسے خاص خاص واقعات بھی تو گزرے ہوں گے نا. تو پھر مجھے کہہ لینے دو نا کہ محفل ہو آج ہوئی ہے, مصطفیٰ نے دیکھی تب کی ہے, دیکھی تب کی ہے, منعقد آج ہو رہی ہے. اور محفل میلاد کے لیے میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ کسی محفل میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں اللہ ایک محفل قبول کرتے ہیں, اللہ ایک محفل قبول کری, نہیں نہیں, یہ بے ادبی ہے. اس لیے کہ میلاد کی محفل پہلے قبول ہوتی ہے بعد میں منعقد ہوتی ہے. ہاں البتہ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ اللہ میری حاضری اس میں قبول فرما, میرا آنا قبول فرما, میرا جو مال لگا ہے وہ قبول فرما. من جملہ محفل قبول ہوتی ہے. اس لیے آپ خوش نصیب لوگ ہیں, خوش بخت لوگ ہیں کہ آپ کو یہ نصیب ہوا, سرکار کی محفل میں آنا نصیب ہوا, بیٹھنا نصیب ہوا, سننا نصیب ہوا. لیکن آپ کا ارادہ ہو سکتا تھا, رکاوٹ بھی آ سکتی, آپ اس محفل سے رہ بھی سکتے تھے. اللہ رب العزت نے سارے راستے صاف کر کے اگر آپ کو اس محفل میں بلایا ہے, نبی کا ذکر سنایا ہے. یہ برفانہ کا ذکر کی آیت پر بھی میں کئی دفعہ بولتا ہوں, تو میں نے کہا کہ دیکھیں ایک ذاکر ہوتا ہے, ایک مذکور ہوتا ہے, اور ایک ذکر ہوتا ہے. ایک ذاکر ہوتا ہے, ایک مذکور ہوتا ہے, ایک ذکر ہوتا ہے, لیکن بات اس کو مشہور اور مکمل نہیں ہے. آپ علماء نے اس میں آپ کو بتا دیا کرو کہ ان چیزوں پر بات مکمل نہیں ہوتی, تکمیل نہیں ہے. یہ بدلا کام ہے. ایک ذاکر ہے, ایک مذکور ہے, ایک ذکر ہے, سامنے بھی تو ہونا چاہیے, کچھ سننے والے بھی تو ہونے چاہیے نا, کہ جن کو پتہ چلے کہ ذاکر ذکر کر رہا ہے اور جو ذکر ہو رہا ہے اور کس کا ہو رہا ہے. تو پھر رب نے آسان کر دیا نا. رب نے فرمایا سونیا اذا ذکر تو ذکر تمائی, جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا, جو میرا ذکر سنتا ہے وہ تیرا بھی سنتا ہے. اور مزے کی بات, اذا ذکر تو ذکر تمائی, یہ نہیں کہ جہاں ہوگا, جہاں ہوتا ہے جو میرا ذکر سنتا ہے وہاں تیرا بھی ذکر ہوتا ہے, تیرا ذکر بھی وہ سنتا ہے. اس لیے حضرات محترم آپ کے کان خوش نصیب ہے جو ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں اور سماعت کے لیے قبول کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت آپ کی میری سب کی حاضری قبول فرمائے. اب تھوڑا سا ورد ہو جائے, جو ہمارا تحفہ ہے, جو خیرات ہے, وہ تھوڑی سی تقسیم ہو جائے. اور یہ دستک ہے, میں اسی طرح سے گل کرنا ہوں. اے کچھ مزدور لایا ہوگا نا, کنڈی سیدھی کریں جی, بٹے کڈی چھوڑا جی, ٹانگے صحیح کریں جی, بننا بنایا جی, اے دیسی زبانی میں بڑے نہ گلا کرنا. وہ مزدور پوری دن مزدوری کرا, بننا اچاڑی جوڑیا, کنڈی سیدھ کے جوڑی, ہاتھ لائی جوڑیا, تک میں میرا کیا کرنا ہونا, پانی کا دروازہ کھٹکھٹانا. دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, مالک دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے جناب کم تک کو تو مزدوری دیو. لیکن اس سے پہلے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ کہتا ہے آؤ جناب کام چیک کرو کہ جڑی ساری مزدوری ہے وہ دیو. ہوں یہ گل ہے کہ اصل کیا کام دستا رہا کہ کرتوت سارے ہیں.
تو گھر میں آنا ہونا. لیکن جس وقت نماز پڑھو نا تو پھر شرمندگی سے کہا کرو کہ اللہ قبول کر, کیونکہ آپ نے پتا سا کیا نمازاں پڑھنے ہیں. جس وقت روزہ رکھنا تو شرمندگی نہ رکھا کرو کہ سارا روزہ قبول کیوں نہیں, کہ سارا کیا روزہ ہونا, اور بھی دوسروں کی دساں کہ سارا کیا روزہ. 3-4 نوجوان سال کا روزہ رکھے ایسے جو پتہ ہے رمضان میں نمازی بھی ہونے نا, 11 مہینے نمازی انہوں نے جناب روزہ رکھا ہے, پرانے کوئی روزہ رکھا ہے, بڑے فخر نمان کے ساتھ روزہ رکھے ہے. اس وقت جو ویران کی گلی جو گزرنے لگی نا بالکل لوگ کی وہ نیچی جگہ سے اسے بابا نے بڑی شرمندگی میں خاموشی میں روٹی کھائی. ضعیف بابا وہ سے کم والا ہے بابا جی روزہ کوئی نہیں, انہیں نے بھی فخر سی نہیں ایسا جوان روزہ رکھے ہے تو بابے کی طرف سے آنے بابا روزہ کوئی نہیں. خدا کی قسم بڑی درد بڑی ہے بابا. بابے ابو آخیا پترو اکھانا بھی روزہ ہے, کرنا نہ بھی روزہ ہے, زبان نہ بھی روزہ ہے, ہاتھاں نہ بھی روزہ ہے. بیمار نہ صرف نہ دینا روزہ کوئی, بیمار نہ صرف نہ دینا روزہ کوئی نہیں, پیٹ نہ کوئی نہیں, باقی اکھانا بھی ہے, کرنا نہ بھی ہے, زبان نہ بھی ہے. تو جوان بڑے تربیت یافتہ سن نا, انہیں آخر پترو ہم کچھ دسو, انہوں نے شرمندگی نہ صرف سچی داخل بابا جی بس پیٹ نہیں روزہ ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آنکھیں گناہ کر رہی ہوتی ہیں, کان گناہ کر رہی ہوتی ہے, زبان گناہ کر رہی ہوتی ہے, سب روٹی چھوڑ کے بڑا فخر کرتے ہو, شام کو لے جو کھاری ہے, بڑی گرمی سے پانی لے آؤ. تو یہ روزہ, اس لیے جب روزہ پیش کرو تو بڑی شرمندگی سے پیش کیا کرو. لیکن جب یار کے ذکر کی بات ہے تو فخر سے کہا کرو سونیا تیرے یار نہ ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. درود ایک ایسی امانت والی عبادت ہے نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ اگر مجھے تحفہ دیتے ہیں نا میری مرضی کو قبول کروں گا, نہ نہیں بات تمہارا دینے کا طریقہ مجھے پسند نہیں آیا, ہماری پیکنگ پسند نہیں آئی, یہ میرے معیار کا تو بات نہیں دیتا. لیکن ضرورت ہوگا تو سمجھنے کی طریقہ پر نہیں جناب کہ امانت ہے تفلاں تک پہنچانی ہے. نہ میں یہ چیک کر سکوں کہ تیرا معیار ہے, نہ چیک سکتا ہے کہ پیکنگ کیسی ہے. اس لیے میں آسان چونکہ اس دیتا اس واسطہ دیتا پکڑی کا کسی کا اتنا کچھ آسان جس جیسا نماز پڑھنے ہے تو رب پرکھنا ایک جی بڑی, لیکن جب درود پڑھنے ہیں نا تو میرے سونے ہستا پڑھے پہنچا دیو, یہ پہنچا دیو. اس وقت کی امانت ہو گئی ہے جو میرے اپنے حبیب تک پہنچانی ہے. میرے حبیب نہ تو ہے امتی کی طرفوں اپنے نبی حضرت تو ہے لہٰذا اس کی پہنچایا جائے. اس واسطے نبی کا جو ذکر ہوتا ہے نا اس محفل میں آنا بڑا باعث برکت ہوتا ہے, باعث رحمت ہوتا ہے. تو پھر میں وہی کہا کہ اب پہلے دستک ہوتی ہے, پھر دروازہ کھلتا ہے, پھر جوڑی پھیلتی ہے. مزدوری ہو گئی, ٹھیک ہے جی, مزدوری ہو گئی, کام کاج ہو گیا, بننے چڑھی گئی, صفائیاں ہوئی گئی, ہوں دروازہ کھڑکا جس نے کھل سی تو دامن ڈالا کہاں گھر مکمل ہوتی ہے. تو دروازہ پتہ ہے کس طرح کھڑکانا ہوتی ہے. آؤ پھر رب اپنا دروازہ کھڑکانے کھڑکا سو پورے کافی دن میں کچھ نہیں تھا. یہ دین ہے نہیں پہنچا. سیدھے حضرت ایوب انصاری نے کہا گیا کہ پوری حدیث اس طرح ہے. حضرت ایوب انصاری کی جب پتہ چلے تو آپ نے کہا جو کچھ ہے نا پچھلے طبقہ گئی سی بازار, مطلب فروٹ پھل کھانے شراب وغیرہ جنہیں سے بھی راتی لوگ اصل کو نہیں دے ناچ گانا ہوتی ہے. پچھلے تک ہے کہ دروازے پر حضرت بہودی نقشبند بابا جی بیٹھے, کمب گئی, ہاتھی جو سامان لے گیا تھا بابا جی کچھ کھڑے دروازے پر, نہ کہ حیران کیوں نہیں ہے تاکہ دروازے پر لوگ نہیں آنے, لوگ تو آنے پر تصا جی نہیں آنے آج ساڑھے جی بھی آئی گئے 10 رات نہ کہہ کن سے اے کن پیسے اج رات ماری پر اور کوئی نہیں آنا. اس حیران پریشان کے اندر گئے نا تھوڑی دیر گزری کہانی جناب ہم کیا حکم ہے گھنگرو بننا منافع نہیں, پھر کیا کرنا جانا پاک کپڑے پہن کے واپس, چونکہ میں پیسے نہیں تھے اور آج رات ماری ہے, میں جو آسوں پیسے نہانا سے گئی پاک کپڑے لائی پائی. جب باہر آئی نا جی نچنے والی جگہ سی پوچھا انہیں چونکہ مسئلہ اپنا آدھے سی ابھی تک بھی تو مسئلہ پیچھے ہے. آپ نے فرمایا اس مسئلے پر کھل, جب مسئلے پر کھل دی نا وہ جو مسئلے پر کھل دی انہیں ہاتھ چاہیے اللہ کے آنے سونے
اتھے تک آنا ہمارا کام سا تھا، آگے سنبھالنا بڑا کام ہے. اتھے تک آنا میرا کام سی، آگے سنبھالنا تھوڑا کام ہے. تسی مسئلے پر کھڑی نہ اپنے رب کی آشا کرو کہ میں اپنے نفس کی کوڑی کا دھیانی چھوڑیا، ربا ہونا کے سنبھالنا تھوڑا کام ہے. میں بھی اپنے نفس کی کچلی اس کی پیرا ہے رگڑی ایک کی مکرنا سا کہ شیطانی سامن دینا کہ نفس میں کی بغاوت کرنا سا نہ جائیں مسیحی نہ جائیں سونے ربا اس کی میں رگڑی جا کے تیرے دربار پر آئی گیا. ان میں کی سنبھالنا تیرا کام ہے. ان کس طرح سنبھال سی؟ آؤ اپنے